تیری تڑپ کو اللہ ہر قلب میں جگا دے، تیری تڑپ کو اللہ ہر قلب میں جگا دے، بن کر شمع رسالت جو ظلمت کو مٹا دے۔ ہر وقت کا غور و خوض اور اس پر شعلہ بیانی، تیری فکر کو اللہ ہر دل میں جگہ بنا دے۔ وہ دن بھی ایک دن آئے روشن صبح کے ساتھ، دین حق کا پیام ہر سو کوئی سنا دے۔ اللہ کا دین حق ہے، حق سدا رہے گا، دین حق دنیا کو پھر سے تو سنا دے۔ نظام کفر کو دیکھ کر تیرا انداز قرب، اللہ سے ہے دعا ہر مومن کو سکھا دے۔ تیری غیرت، جرت اور شجاعت کو سلام، غیرت دین جو ملی تجھے اللہ سب کو کر عطا دے۔ تھاما ہے تو نے جو سچائی کا دامن، اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی وہ دامن تھما دے۔ ان کے بیان حق سے زاہد حق ہمیں ملا، ان کے بیان حق سے زاہد حق ہمیں ملا، دین حق کی غیرت اللہ عطا ہمیں بھی فرما دے۔ دین حق کی غیرت اللہ عطا ہمیں بھی فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھیو، یہ مفتی عرب و عجم آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ناچیز نے پیش کیا، اور مدینہ شریف میں نے یہ اشعار لکھے تھے۔ ساتھیو، شاید نہیں، یقیناً کافر کبھی مسلمان کو طاقت سے زیر کر نہیں سکتا۔ جو دنیا کی زندگی کو پیش نظر رکھ کر جینے والا آخرت پر ایمان رکھنے والے کو کیسے دبا سکتا ہے؟ مگر افسوس، آج دنیا کی نت نئی ایجادات نے مسلمانوں کو اپنے حصار میں گرفتار کر لیا ہے۔ مسلمان اپنے اسلاف کی روش کو یکسر بھلا کر ایک ایسی دنیا کی تلاش میں مگن ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کی منزل صرف تباہی اور بس تباہی، اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آج اغیار کا تسلط اگر باقی ہے تو اس کی بنیادی وجہ فقط یہی ہے کہ اس کی تعلیم نے اس کے نظام کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں کے ذریعے نام نہاد حکمرانوں نے لے رکھا ہے، اور اس کی گوری چمڑی سے ایسے چمٹ گئے کہ اب انہیں چھوڑنا موت نظر آتی ہے۔ اگر اس کو اس تناظر میں لے لیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، جس طرح مریض کی مصنوعی آکسیجن لگا کر زندہ رکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح، جی ہاں ساتھیوں، بالکل یہ دنیاوی آسائشیں جو مصنوعی آکسیجن کی طرح ہیں، نہ جانے کب ختم ہو جائیں گی، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ مگر افسوس، آج امت مسلمہ ان کی پیروی کر رہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بھی بدتر فرمایا ہے۔ آج امت مسلمہ ان کی پیروی کر رہی ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کفار اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے تیار کردہ وفاداروں کو بے دریغ مروانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ آج اگر کفر کی حکمرانی ہے تو اسی وجہ سے کہ ان کے تیار کردہ جیتے جاگتے مردوں نے امت مسلمہ کو مردہ بنانے کا حلف اٹھا رکھا ہے، اور کہیں بھی ان سے بھول چوک ہو جائے تو وہ، جی ہاں ساتھیوں، تو وہ رینگتے ہوئے زمین پر جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کی طرح مسل دیے جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت امت مسلمہ میں بیداری حق پیدا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ جڑ کر زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.